الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آج ہم بات کریں گے اب بھائی جو علامات کبریٰ ہیں وہ کس طرح ہوں گی۔ ابھی ایک دراصل شیخ صاحب تھے تو وہ بات کر رہے تھے اب بھائی فرات دریا سوکھ جائے گا اور سونے سے پہاڑ نکلے گا۔ میں بھی منع نہیں کر رہا، اللہ کے رسول نے کہیے تو ہوگا یہ کام۔ اس میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے سمبندھت جو ہے بات ہو رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میں وشیش کر علماؤں کے لیے یہ سندیش دینا چاہتا ہوں۔ دراصل مریم کے سب سے پہلی بات، مریم کے بیٹے عیسیٰ اس زمین پہ ہی رہیں گے۔ نزول مسیح الگ چیز ہے اور ظہور مہندی الگ چیز ہے۔ تو شیاطین جب پٹیں گے، دجال، کانا، یہ ساری میں نے بتا رکھی ہے اپنی ویڈیو میں۔ تو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ شیاطینوں کو پیٹیں گے تو شیاطین پیٹتے جائیں گے اور نشانیاں آتی جائیں گی۔ وہ نشانیاں آئیں گی تب جب شیاطین پٹیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ وہ یہ سمجھ لیجئے کہ کامیابی کی طرف بڑھتا ایک قدم ہے۔ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، کبریٰ، علامات کبریٰ جن کو کہتے ہیں، ان کو آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیت کی اور بڑھ رہا ہے۔ وہ آئیں گی تب جب شیاطین پٹیں گے۔ جیسے مثلاً جب سارے شیاطین پٹ جائیں گے، جب سارے شیاطین پٹ جائیں گے تو سورج اندھیرا ہو جائے گا اور سورج مغرب سے نکلے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی نشانی، علامات کبریٰ۔ اس کے بعد میں مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ابھی ایک مفتی کہہ رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں، علیہ السلام ہے، مہدی علیہ السلام۔ اب آپ کہیں گے یار یہ تو انبیاؤں کے لیے پرکت ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ وہ محمد ابن عبداللہ ہیں، حدیث کو تو یاد کرو۔ کون ہے مہدی علیہ السلام؟ کون ہے بھائی؟ محمد ابن عبداللہ۔ اب آپ کی سمجھ سے یہ سودا باہر ہے۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے چلے بھی گئے، موت کی مور لگ گئی اس کو، بالکل صحیح ہے۔ لیکن مریم کا بیٹا عیسیٰ موت پہ وجے پراپتی کرے گا، اور فیہا بادل موت۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ اور مرا ہوئے آن میں سے کھڑے ہوئے گو جناب محمد ابن عبداللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہتے ہیں مہدی علیہ السلام۔ ٹھیک ہے؟ اور اسراء والمعراج، اسراء یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ جب مرے ہوئے کھڑے ہوں گے تو اسراء شروع ہوگا۔ جب پوتر پرجا کی شکتی ٹوٹتے ٹوٹتے سماپت ہو جائے گی تو جو زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان میں نزولاً مہدی علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کے بعد میں جب انبیاء اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ علامات کبریٰ جو ہے وہ حشر میں آئیں گی، جو نشانیاں ہیں۔ پھر دابۃ الارض کا آنا، وہ لوگوں کے نشان لگائے گا کون کون لوگ چھٹنی میں آ گئے ہیں، کس کس کو جنت ملنی ہے۔ چھٹنی کن میں سے ہوگی؟ شیاطینوں کو کاٹ کاٹ کے عیسیٰ تمام روحوں کو، جو انسانوں کی روح شیطانوں نے لے جا کے جپت کر رکھیاں، ان کو لائے گا اس زمین پہ۔ شیاطین پٹتے جائیں گے، روح زمین پہ آتی جائیں گی، اور وہ مال غنیمت کے طور پہ عیسیٰ کو دی جائیں گی۔ ان کو سدھارنے کو حشر کہتے ہیں۔ ان کو تو سدھارا جائے گا، تپ نکھر کے سدھرتے جائیں گے، باقی حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ جس نے جتنی انسانیت بڑھائی اس کو اتنی جنت، جس نے جتنی انسانیت کا ہنن کیا اس کو اتنی سزا۔ تو میرے بھائیوں، ایسا تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی 21 میں ہوئے گو، 23 میں ہوئے گو، 30 میں ہوئے گو، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے نشانیاں آئیں گی، بڑی بڑی نشانیاں جیسے جیسے آتی جاؤں، سمجھ لو شیاطین پٹتے جائیں گے۔
سمجھ لو شیاطین پٹتے جائیں گے اور نشانیاں آتی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. ہاں میرے بھائی یہ کھیل نہیں ہے, کھیل نہیں ہے, یہ دھیان رہے. پہلے نزول مہدی علیہ السلام کا ہوگا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تم اس وقت کس حال میں ہوگے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا نزول ہوگا اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. ایسے نہیں کہ اللہ کے رسول نے تمہاری اولاد میں سے ہوگا, بلکہ جو وہاں صحابی اور اللہ کے رسول بیٹھا تھا تو انہی میں سے امام ہوگا. اور پھر امام الانبیاء ہے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اماموں کی بات, اور جو امام بنے امام بخاری, امام احمد بن حنبل, امام مالک, یہ امام نہیں ہے, ان کو پیچھے ہٹاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک امام ہے جس کو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں, مہدی علیہ السلام, اور وہ ہی سارے انبیاء کو نماز پڑھائیں گے. یہ دھیان رہے. خامے خواہ کا چکر میں مت پڑو. اور میں چیلنج دیتا ہوں آپ کے لیے, تمام مفتیوں کے لیے میرا چیلنج ہے. پہلی بات تو میرے ویڈیو دیکھ کے ہی اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ جائیں گے. اگر سمجھ نہیں آتی ہے, کانفرنس ہو جائے, کانفرنس ہو جائے اور آپ کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ ملے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا ہم جس سوال کو پوچھے اس کا جواب دو, اور اگر آپ کو آخرت کی پرواہ ہے تو کوشش کرو سمجھنے کی, اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہمارا کیا جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین.